بھارتی سرپرستی میں افغان طالبان کے پاکستان پر حملے کا پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب۔ طالبان اور فتنہ الخوارج کی متعدد چوکیاں تباہ۔ پاک فوج نے دشمن کے 21 پوزیشنز پر وقتی قبضہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق طالبان کیمپوں اور چوکیوں پر فضائی ضربیں اور کارروائیاں بھی کی گئیں۔ طالبان فورسز اور ان سے وابستہ فتنہ الخوارج کے 200 سے زائد جنگجو ہلاک۔ سنگین جانی نقصان کے بعد دہشت گرد اپنی چوکیاں اور کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ISPR کے مطابق جھڑپوں میں پاک فوج کے 23 بہادر جوانوں نے دفاعی وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ 29 سپاہی زخمی ہوئے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں طالبان چوکیوں، کیمپوں، ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردوں کے امدادی نیٹ ورکس کے انفراسٹرکچر کو بڑا نقصان پہنچا۔ شہری جان و مال کے تحفظ اور غیر ضروری جانی نقصان سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کی گئیں۔ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس سے دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی ترک کرنا ہوگی۔ ترجمان پاک فوج کا طالبان حکومت کو دو ٹوک انتباہ۔ کہا، افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی میں فتنہ الخوارج نے پاکستان پر حملہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب کیا۔ چند مقامات پر در اندازی بھی کی گئی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حملے کو پسپا کر دیا۔ ISPR کے مطابق طالبان حکومت بعض دہشت گرد عناصر کی مدد اور سرپرستی میں ملوث ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام تعمیری سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور ریاست افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک فوج اپنے عوام کے جان و مال اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی افغان طالبان کی پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ پوسٹوں پر موجود متعدد افغان طالبان اور خوارج ہلاک۔ افغان طالبان لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار۔ افغانستان کی پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان، انگور اڈہ، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ طالبان کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز، منوجبہ کیمپ 2 اور کیمپ 3 تباہ۔ درجنوں طالبان سپاہی اور خارجی ہلاک۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ داعش اور خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے انگور اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام شاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغانستان کی حدود سے یہ جارحیت افغان وزیر خارجہ کے دورے بھارت کے موقع پر ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں طالبان کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ۔ 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ بھرابچہ میں افغان طالبان کا 2 بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ۔ افغانستان کے اندر بھی خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اشتعال انگیزی کے جواب میں ٹالی پوسٹ، بھرامچہ سیکٹر کی افغانی شہیدان پوسٹ، جنڈوسر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمان زئی کیمپ اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹیں تباہ کی گئیں۔ کرم سیکٹر میں پاکستانی فورسز کا افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ پاکستانی فورسز کو افغان طالبان کی توپسر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کرم سیکٹر کے سامنے ہی افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن اور افغان طالبان کی شپولاخلا پوسٹ بھی مکمل تباہ کر دی گئی۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں اسپن بولدک سیکٹر افغانستان میں عصمت اللہ قرار کیمپ تباہ۔ مناظر سامنے آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپوں میں سے ایک تھا، جہاں سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ بلوچستان سے متصل سرحد کے پار کئی دیگر دہشت گرد کیمپ اور چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں طالبان پوسٹ، نوشکی سیکٹر میں طالبان کا غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ کارروائی افغانستان کے بھارتی حمایت یافتہ شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔
پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں تربیتی مراکز پر ہوگا۔ افغان جارحیت مبینہ طور پر بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افغان طالبان پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ افغان طالبان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور سرحد پار حملوں کو سنگین قرار دیا۔ کہا پاکستان کا جوابی آپریشن طالبان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ سعودی عرب، قطر اور ایران کا پاک افغان جھڑپوں پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل، صبر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی خطے کے امن پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پڑوسیوں میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے پاکستان اپنے سرحد کو ایسا ہی ٹریٹ کرے گی جیسے دنیا کے خود مختار ملک کرتے ہیں۔ 2-3 روز سے جو واقعات ہو رہے تھے یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ جس طرح 2 ہمسایہ ریاستیں زندہ رہتی ہیں اسی طرح ہمیں رہنا چاہیے۔ وہ ہماری سرحد کا احترام کریں، ہم ان کی سرحد کا احترام کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک صوبے کی حکومت کو اپنی پالیسی کو قومی پالیسی کے ساتھ ضم کرنا پڑے گا۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا کہ ایک صوبے میں سرحد کی کوئی اہمیت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے دفتر خارجہ کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران افغان طالبان کی پاکستان پر جارحیت قابل غور ہے۔ بھارت میں پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ نے دہشت گردی کو ملک کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان عبوری وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی بار ثبوت دیے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے کارروائی کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں سے پاک کرے۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ میں نکات پر تحفظات کا اظہار۔ کہا جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاک افواج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت سے افغان فوج کے حملے کا جواب دیا ہے۔ دہشت گرد گروہ پورے خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی بلا اشتعال فائرنگ سے شہید 23 جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا کہ ہمارے جری جوانوں نے 200 سے زائد افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے والے سیکیورٹی فورسز کے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن ملکی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاک فوج کا جوابی پیغام ہے کہ پاک سرزمین امن کی ضامن ہے، کمزوری کی علامت نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ افغان قیادت دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ دشمن کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فتنہ الخوارج اور سرحد پار سے دشمن عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر اظہار اطمینان، کہا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے، سرحدی خلاف ورزیاں ناقابل برداشت ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا واضح پیغام۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ کسی کو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا پاکستان سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی افغان طالبان کی جارحیت کی مذمت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کسی بھی بیرونی سازش یا جارحیت کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کا عالمی برادری سے بھارتی پشت پناہی سے خارجی عناصر کی فائرنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت، پاکستان افواج کی جانب سے مؤثر اور بھرپور جواب پر پاکستان کی افواج کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے دورے ملیشیا سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ نواز شریف کو ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملیشیا دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات، محسن نقوی نے شہباز شریف کو امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وزارت داخلہ کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور دیگر اہم سیکیورٹی امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ جو دشمن چھپ کر وار کرتا آ رہا ہے اسے آج نکال کر مارا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا آئیں میثاق کے استحکام پاکستان پر اکٹھے ہو جائیں، اگر مگر چھوڑیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تحریک انصاف کی قیادت بے شک ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ دنیا ہماری عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کر چکی، آئیں آپ بھی اس کامیابی کا حصہ بنیں۔ رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت۔